یہ میرے ہاتھ میں اسد الغابہ ہے، یہ اسد الغابہ کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 63 ہے، سنیں توجہ سے۔ قاضی ابو بکر محمد بن طیب الباقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل لغت کا اس میں اختلاف نہیں ہے، اہل لغت کا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ صحابی مشتق ہے صحبت سے، صحابی مشتق ہے صحبت سے، اور وہ صحبت کی کسی مخصوص مقدار سے مشتق نہیں ہے، بلکہ اس کا استعمال ہر اس شخص پر ہوتا ہے جس نے صحبت اٹھائی، خواہ کم یا زیادہ یا اس طرح جس قدر اس میں فعل سے مشتق ہوتے ہیں۔ ان سب کا اطلاق وہ صفت اسم میں کم ہو یا زیادہ، جیسے ابھی میں نے بتایا تھا نا، اصحاب رسول، رسول والے جس یہ صحبت کے معنوں میں، اصحاب اسلام، اصحاب مدین، یہ بطور انتصاب ہے، بطور رہائش، نہیں سمجھے بات؟ اس وجہ سے لوگ بولتے ہیں کہ میں فلاں شخص کی صحبت میں 1 سال تک یا 1 مہینے یا 1 دن یا 1 گھڑی رہا، بس صحبت کا اطلاق قلیل صحبت اور کثیر صحبت سب پر ہوتا ہے، ایک قدم چلا ہو یا آپ سے کوئی حدیث سنی، بس اس وجہ سے ضروری ہے کہ نام اس شخص کے لیے بولا جائے جس کے لیے حالت ہو، مگر باوجود اس کے پرہیزگار اور امانت دار شخص کی روایت ایسے شخص سے مقبول ہوتی ہے اور اس پر عمل کیا جاتا ہے، اگرچہ اس کی صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہ ہو۔ اب وہ کتنی زبردست بات ہے جو وہ بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو پہلے تو لفظاً یہ صحبت سے مشتق ہے، چاہے صحبت قلیل ہو یا کثیر ہو، ٹھیک ہے، لیکن یہ امت اس لفظ کا اطلاق ان پہ کرتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے ایک زمانہ گزارا، بھائی سنجیدگی سے سن، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک زمانہ گزارا، یہ جس نے کوئی 1 آدھ گھڑی دیکھ لیا ہو، جس نے کوئی 1 آدھ حدیث روایت کر دیو، یہ اس کے صحابی ہونے پر بحث کرتے ہیں، یہ اس کو صحابی نہیں مانتے، یہ اس کو صحابی نہیں مانتے۔ اب بات کو آگے لے آنے سے پہلے 1 منٹ کے لیے ذرا سمجھیں بات کو کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، مورخین، مفسرین، جنہوں نے معرفت الاصحاب پہ کتابیں لکھی، ابن عبد البر، امام ابن محمد بن سعد کاتب الواقدی نے طبقات الکبریٰ، ابن عبد البر رحمۃ اللہ نے الاستیاف فی معرفت الاصحاب، یا ابن اسیر نے اسد الغابہ، یا حافظ ابن حجر نے الاصحابہ فی تمیز الصحابہ، یا دیگر جتنے حضرات ہیں جیسے ابن قانے وغیرہ، انہوں نے معجم الصحابہ وغیرہ لکھی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں نام بتاؤں گا، توجہ سنو، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ، حسن، حسین، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، ابو موسیٰ اشعری، معاذ بن جبل، بھائی سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، عمار بن یاسر، او بھائی میرے مجھے بتاؤ، جو نام ہم لے رہے ہیں، جو نام ہم لے رہے ہیں، جو نام ہم لے رہے ہیں، معرفت الاصحاب پہ لکھی جانے والی کتابوں میں دنیا میں ڈھونڈ کے نکال کر 1 آدمی ایسا دکھاؤ جنہوں نے انہیں صحابہ میں نہیں گنا، ان حضرات کو، دیگر کو چھوڑو، دیگر کو چھوڑو، دیگر سے بحث نہیں، جن کے ناموں پہ پروپیگنڈا ہوتا ہے، جن کے ناموں سے پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ سنو بھائی، غور طلب نکتہ ہے، سب حضرات نے جنہوں نے سنو کتاب اپنی، او بھائی طبقات الکبریٰ بات کر رہے ہیں ہم، سنو 100 ہجری کی کتاب، بھائی میرے 100 ہجری کی کتاب، پھر 300 ہجری کی کتاب، پہلے الاصحابہ جیسی کتاب ہے، 700 ہجری کی کتاب ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور سنیں یار توجہ سے میری بات، 700 ہجری تک بھی آ کر جمل کا واقعہ، صفین کا واقعہ، کربلا کا واقعہ، فلاں مسئلہ، خلافت علی، یہ ساری چیزیں سب کے سامنے تھی نا۔ اور مزے کی بات ہے، جو اپنا امام ابن سعد ہوں، امام ابن قانے ہوں، ابن عبد البر ہوں، بلکہ ابن عبد البر کی کتاب پر تو باقاعدہ اہل علم حضرات کی طرف سے یہ الزام ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کا بیڑا غرق مشاجرات صحابہ کو بیان کر کے کیا ہے، کیونکہ اس میں ہر قسم کا کچرا کوڑا جمع کر دیا ہے۔ تو میرے بھائی، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ سب حضرات تاریخ کے ان سارے ڈھکوسلوں پہ اچھی طریقے سے واقف تھے، جو ڈھکوسلے، جو چورن، جو وسوسے آج آپ دے کر اپنی نمود و نمائش حاصل کر رہے ہو، صحابہ کا نام نعوذ باللہ گرانے کی کوشش کر رہے ہو، اپنی ریٹنگ بڑھانے کی کوشش کرو، ان حضرات کو پتہ تھا، اس کے باوجود انہوں نے معرفت الاصحاب پر کتابیں لکھی، ان حضرات کو اس میں ذکر کیا۔ کیوں؟ وہی والی اصطلاح کثیر الصحبت ہونا، اور بھائی کثیر الصحبت ہونا، بہت بڑا زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا۔ اور میرے بھائی توجہ سنیں، وائل بن حجر رہے 1 دن، مالک بن ویرس رہے 20 دن، وائل بن حجر آئے اگلے سال، پھر رہے 1 دن، جریر بن عبداللہ رہے 2 دن، اور بھائی یار سو گئے ہیں ہم، اور 25 دن گزریں گے، 25 دن مہینہ گزرے گا، یہاں بیٹھ کر پوچھ رہے ہوں گے فلاں مسئلہ بتاؤ، اور یہ میں ابھی بتا کے فارغ ہوا ہوں گا۔
ابھی بتا کے فارغ ہوں گا میں پوری تفصیل کو لے کے. بھائی توجہ سنیں بھائی, یہ رہے ایک دن بال بن نظر رہے ایک دن, سعد بن مالک بن حویرث رہے 20 دن, اور بھائی جریر بن عبداللہ رہے 2 دن. اور بھائی سمجھو ذرا بات کو, فاسقین کی لسٹ میں ان کا نام ہے. میرے مسکرانے پہ ناراض مت ہوئیے گا, میں صحابہ کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں, یار لوگ کرتے ہیں نعوذ باللہ. سنو ذرا بات کو, یہ صحابہ کو جو فاسق فاجر کہتے ہیں, صحابہ کو جو یہ منافق کہتے ہیں, صحابہ کو جو یہ مرتد کہتے ہیں, اور بھائی میری بات سنو, وہ منافقین کی لسٹ میں, وہ مرتدین کی لسٹ میں. سمجھو ذرا بات کو, قلیل الصحبت حضرات میں سے ایک آدمی بھی نہیں ہے. سو گئے کیا کریں؟ قلیل الصحبت میں سے کوئی منافق نہیں ہو سکا, قلیل الصحبت میں سے کوئی مرتد نہیں ہو سکا, قلیل الصحبت میں سے کوئی فاسق و فاجر نہیں ہو سکا. ڈوب کے مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے. جنہوں نے کثیر صحبت اٹھائی وہ فاسق ہو گئے, وہ مرتد ہو گئے. قلیل صحبت والوں کے ناموں کا ڈنکا بج گیا, آج ان کی روایتیں پڑھ پڑھ کے ہم دین سیکھ رہے ہیں. کسی نے نہیں لگایا ان پر ٹھپا منافق ہونے کا, کسی نے ٹھپا مرتد ہونے کا نہیں لگایا. او بھائی میرے سنو, وہ کثیر الصحبت جو حضرات ہیں وہ کیا ہو گئے؟ کولو کا بیل نہیں ہونا چاہیے. مقلد ہونا دنیا کا سب سے موذی ترین اگر کوئی مرض ہے تو آدمی کا تقلید کرنا ہے. اندھے بہرے لنگڑے لولے ہو کر کسی کی پیروی کرنا کہ جس کا نتیجہ آخر میں ہلاکت کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا. اس نے بتا دیا اسلام 360 میں یہ لکھا ہے, ختم, دی اینڈ. فلاں مسئلہ آ گیا وہ کلپ سن لو, فلاں مسئلہ آ گیا وہ کلپ سن لو, ڈوب کے مر جاؤ, کلپ چھوڑ دو, کتابیں کھول لو. یوں ہی ایمان بکتے رہیں گے سرے بازار کوڑیوں کے بھاؤ. اور یہاں تو فری میں دیے جا رہے ہیں, کوڑیاں بھی نہیں مل رہی ان کے ایمانوں کی. تو سنیں, اور ہونا بھی چاہیے. جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے ایمانوں کی بحث کرے نا, ان کا ایمان سرے بازار اسی طرح نیلام ہونا چاہیے. سنو, احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ اب بھائی جو اہل سنت ہو اپنے آپ کو کہتا ہے نا کہ میں اس کے لیے پڑھ رہا ہوں, جو اہل سنت اپنے آپ کو کہتا ہے, کیونکہ وجہ یہ ہے امت کا اجماع ہے کہ جب عقائد کے اعتبار سے, اور بھائی میرے عقائد کے اعتبار سے جب امام اہل سنت لفظ استعمال ہوتا ہے تو احمد بن حنبل کا نام آتا ہے. عقائد کے اعتبار سے جب امام اہل سنت کا لقب استعمال ہوتا ہے تو مراد کون ہوتا ہے؟ احمد بن حنبل. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وذکر من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بدر, کہ انہوں نے اہل بدر کے صحابہ کا ذکر کیا, انہوں نے اہل بدر کے صحابہ کا ذکر کیا. فقال ثم افضل الناس بعد هؤلاء صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرن الذی بعث فیہم, کہ اگر ان کے بعد پوری دنیا کے لوگوں میں کسی نے فضیلت پائی ہے تو یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں, اصحاب ہیں. القرن الذی بعث فیہ, اس زمانے کے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے, اس زمانے کے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے. ہاں بھائی میرے, قرن عربی میں 101 سے لے کر 108 سال کے درمیان کے سالوں کو کہتے ہیں, اور ہم پڑھیں گے آگے انشاءاللہ باقاعدہ تفصیل سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس کرنی, سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں. اوئے بھائی میرے, یہ وہ زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں جس میں واقعہ جمل ہوا, جس میں واقعہ صفین ہوا, جس میں واقعہ کربلا ہوا. سو گئے, جاگ رہے ہیں. شعور کو جگانا ضروری ہے, شعور کو جگانا ضروری ہے. اندر سے آدمی مر نہ چکا ہونا تو یقین کرو بات سمجھنا بے انتہا آسان ہے. سنو, سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ وما ينطق عن الهوى
ان ہوا الا وحی یوحا، میرا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، یہ وہی کہتا ہے جو ہم اس کی طرح بدر یا وحی نازل کرتے ہیں۔ وہ کہنے والا چوچو کہہ رہا ہے، عبداللہ بن ابی بھی تو اس زمانے کا، ابو جہل بھی تو اسی زمانے کا، تو کوئی پوچھے چوچو تجھے ابو جہل اور عبداللہ بن ابی کے بارے میں بتانے والا کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تجھے ابو بکر عمر عثمان کا مقام بتانے والا کون؟ تو ڈوب کے کیوں نہیں مر رہا؟ بات تو ساری یہ ہے نا، باتیں واضح ہیں، بس سانپ نہیں دکھنے چاہیے، رسیاں ہی دکھنی چاہیے۔ سنو، کہا سب سے بہترین اہل کائنات امتوں میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین لوگ اہل بدر ہیں۔ اہل بدر کے بعد اس زمانے کے لوگ جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے، کل من صحبہ سنتن او شہرن او یومن او ساعتن او راہ فہو من اصحابہ، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سال گزارا ہو، مہینہ گزارا ہو، دن گزارا ہو یا گھڑی گزاری ہو، اور راہو فہو من اصحابہ، ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، فہو من اصحابہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ہے، لہو من صحبت علی القدر، کہ اس کی قدر کی مقدار کی بحث نہیں ہے، ما صحبہ وکانت سابقتہ معہ وسمع منہ ونظر الیہ، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہو، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو، آپ کو اس نے دیکھا ہو، آپ کو اس نے ایمان کی حالت میں دیکھا ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یا احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے واضح کر دیا کہ صحابی رسول کون ہوتا ہے، صحابی رسول کون ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ سمجھیں، یہ سب سے آخر کے اندر، یہ بالکل آخری بات ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ علی صحابہ فی تمییز صحابہ جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 56 کے اوپر فرماتے ہیں کہ سب سے صحیح تعریف جو مجھے معلوم ہوئی ہے کہ صحابی کون ہوتا ہے، صحابی کون ہوتا ہے، سب سے صحیح تعریف جو مجھے معلوم ہوئی ہے کہ صحابی وہ شخص ہے جس نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور اسلام پر ہی اس کی وفات ہوئی ہو، اسلام پر ہی اس کی وفات ہوئی ہو، جس کی بنا پر ہر وہ شخص صحابہ میں شامل ہوگا جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہو، خواہ اس کی نشست زیادہ دیر رہی یا کم، خواہ اس کی نشست زیادہ دیر رہی یا کم، اور جس نے آپ سے روایت کی یا نہیں کی، جس نے آپ سے روایت کی یا نہیں کی، اور جس نے آپ کے ساتھ مل کے جہاد کیا یا نہیں کیا، آپ کے ساتھ مل کے جہاد کیا یا نہیں کیا، اور جس نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جس نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اگرچہ آپ کے ساتھ مجلس اختیار نہیں کی، یعنی آپ کے ساتھ بیٹھنے کا اس کو موقع نہیں مل سکا، اور جو کسی معذوری مثلا نابینے پن کی وجہ سے آپ کو نہیں دیکھ سکا، یہ سب حضرات اصحاب میں سے کہلائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آخر میں جو ان کا انتقال ہوا ہو وہ حالت ایمان کے اوپر ہوا ہو۔ تو میرے بھائی آپ ذرا بات کو سمجھیے گا، حالت ایمان پر موت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں جس کے بارے میں پتہ لگ سکا ہے بھائی، عبداللہ بن حنتل کیا کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن؟ کعبۃ اللہ کی چادر سے لپٹا ہوا بھی پاؤ تو قتل کر دینا۔ اسلام لاگے مرتد ہو گیا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ہوا جو کچھ آپ کے سامنے ہوا۔ اسلام ایک مشن، مسلمان ایک مشن کے تحت ہوا تھا۔ مومن الناس من یقول آمنا باللہ وما ہم بمؤمنین، وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر روز آخرت تک، وہ مومن نہیں ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وهم لا یشعرون، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، رسول کو، ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے سوائے اپنے آپ کو، انہوں نے شعور ہی نہیں ہے۔ لوگوں کے سامنے بولو ہم اہل سنت .pk، اہل سنت ہم سچے سنی، نام مسلم رکھو۔ ویب سائٹ کا نام کیا چوچو کی؟ یار دیکھو تو پبلک کال، دنیا بھر سے الجھتے پھر رہے مقلدین، کہہ رہے فرقہ وارانہ نام رکھا ہوا آپ نے، ویب سائٹ کا نام کیا؟ چوچو مسلم، کیا اہل سنت؟ کیونکہ مسئلہ چورن اہل سنت کے نام کے بغیر بک کیسے سکتا ہے؟ او مناظر اسلام، لوگوں کے مناظر اسلام، انہوں نے کتاب لکھی اشیاء ہم اہل سنت، شیعی اہل سنت ہیں، اہل سنت نام سے تو چورن بکتا ہے، اہل سنت نام نہیں ہو تو مرزا قادیانی بھی نہیں چل پایا تھا، یہ تو نیا مرزا ہے، وہ اصلی مرزا نہیں چل پائے تھے اہل سنت نام کے بغیر۔ تو میرے بھائی اس بات کو سمجھیں کہ باقاعدہ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعریف، وہ شخص جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی وہ صحابی ہے۔ وہ کیا ہے؟ صحابی ہے۔ میں نتیجے پہ جانے سے پہلے ایک ایسے ہی
بطور ایک تنبیہ ایک عبارت پڑھ رہا ہوں. یہ درس ہمارا مکمل ہو چکا ہوگا. بہت ممکن ہے شیطان بھی تو جھنڈا لے کے کھڑا ہے نا. اس نے کہا تم مرزا کو فیل کر سکتے ہو, مجھے تھوڑی کر سکتے. تم مرزا کو فیل کرنے کی پوری کوشش کر لو گے, مجھے بہت ممکن ہے اس بیچ میں ہزاروں وسوسے اس نے سننے والوں کو ڈال دیں, جس میں ایک وسوسہ یہ آیا ہو اہل بیت کا تو ابھی تک کوئی ذکر نہیں آیا. تو بھائی میں پھر یاد دلا دوں, اگلا ہمارا جو درس ہے انشاءاللہ وہ ہے ہی اہل بیت کی معرفت و عظمت پہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ ذہن میں خیال یہ آتا ہے یہی تو مسئلہ ہے. صحابی پہلے اہل بیت بعد میں, جبکہ اہل بیت کا مقام سب سے پہلے. ہی میرے ہاتھ میں عقائد الشیعہ ہے. شیعہ حضرات کے بچوں کو جو عقائد سکھائے جاتے ہیں ان میں سے یہ وہ کتاب ہے جس سے وہ عقائد سکھائے. یہ صفحہ نمبر 47 پہ 12ویں عقیدے کے عنوان سے باب بندہ ہوا ہے اصحاب الرسول بنا ہوا ہے. اور یہ دیکھیں صفحہ نمبر 48 پہ 13واں عقیدہ اہل بیت رسول. تب پہلے ذکر اہل بیت کا کیا ہے, پہلے رسول کے اصحاب کا کیا ہے. اللہ ہمیں معاف کرے, ہماری غلطی نہیں ہے, پوری امت کا طریقہ یہ ہے کیونکہ اس کی وجہ ہے. اس کی وجہ ہے اہل بیت تو کہہ چکا ہوں نا کہ ابو لہب بھی تھا نا, ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. کچھ بھی ابو لہب کے کام آ پایا. اہل بیت ہونا بھی اصل مسئلہ اہل بیت ہونے سے نہیں ہے, اصل مسئلہ ہے کہ اہل بیت ہو, ایمان لایا ہو, تو پھر تو ڈبل فضیلت پائے گا انشاءاللہ. پوری تفصیل انشاءاللہ اگلے درس کے اندر پڑھیں گے. صرف ایک آخری نصیحت, اس کو ذرا سمجھیے گا بھائی میرے, توجہ کریں ذرا اس بات کو. وہ جو اتنا ہم نے تفصیل سے پڑھا ہے, یہ تفصیل کنکلوژن نکال کے دیتی ہے ایک جملے کا. صحابی وہ شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی, آپ کے ساتھ جب سے ایمان لایا پوری زندگی آپ کے ساتھ بسر کر رہا تھا. بیوی بچے, دوست احباب, بہن بھائی, رشتہ دار, کام کاروبار, حتیٰ کہ اپنی دنیاوی مصروفیات, جتنی بھی چیزیں تھیں. اور میرے بھائی ذرا سمجھو, سیرت و تاریخ بھی گواہ ہے, لفظ کے لغوی معنی بھی گواہ ہیں, لفظ کے اصطلاحی معنی بھی گواہ ہیں. قرآن نے یہی نام دیا, حدیث نے یہی نام دیا. انس بن مالک صحابہ کا نام آپس میں صحابی بتا رہے ہیں, اور سمجھ میں آتا ہے اللہ نے یہ نام ان کے ساتھ کیوں رکھا. مثلا اللہ چاہتا نام خلیل رکھ دیتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح بخاری کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو خلیل بناتا اس امت میں تو ابو بکر کو بناتا. دوست کے لیے تو خلیل کا لفظ عربی میں موجود ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال بھی کیا, مگر کیا ایسی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والذین ماہو, وہ جو آپ کے ساتھ ہیں, اللہ نے ان کے لیے صحابی کا لفظ استعمال کیوں کیا, تاکہ سننے والے معنی پڑھو. پڑھا کیا معنی ہے, کیا معنی ہے آپ کے ساتھ رہنے والا, آپ کے دوست, آپ کے دین کے معاملے میں تعاون کرنے والا, آپ کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا, آپ کس طرف انتصاب کرنے والا, آپ کی طرف انتصاب کرنے والا. اور میرے بھائی ذرا سمجھو بات کو, تم حاجی صاحب ہو وہ نہیں ہے, تم عالم ہو وہ نہیں ہے, تم مومن ہو وہ نہیں ہے, تم نمازی ہو ان کی نمازیں نہیں ہیں, تم ایماندار ہو وہ نہیں ہے, تم حقوق کا احترام کرنے والے ہو وہ نہیں ہے, تم اہل بیت کی عظمت کو سمجھنے والے ہو وہ نہیں ہے, تم مقام رسالت کو سمجھنے والے ہو وہ نہیں ہے. یہ الفاظ تمہارے, تم ایسا کیسے بنے, جبرائیل الگ سے ہمارے پاس آیا تھا. گو اگر ایسا نہیں ہوا تو منہ سے سچ بولو. ہو جو چھپانا چاہ رہے ہو چھپاؤ نہیں, تقیہ نہیں کرو, سچ بولو. کیسے ہوئے تم ایسے, انہوں نے سکھایا, تو سیکھے ہوں گے تو سکھایا. جب ہی ان کا نام آج کیا ہے, صحابی. تو کیا الفاظ حدیث میں, ایک زمانہ تم پر ایسا آئے گا کہ ایک قوم تم میں سے جہاد کرے گی, پوچھنے والے سے پوچھیں گے تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. جب جواب دینے والا یہ کہے گا نا کہ ہاں ہیں, تو اللہ فتح دے گا, یعنی ان کی موجودگی. وجہ ٹریننگ کس نے دی ہے. پھر ایک زمانہ آئے گا, ایک تمہاری قوم میں سے ایک گروہ جہاد کرے گا اور سوال کرے گا تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. اور یار نہیں سمجھے,
وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے ٹریننگ حاصل کی، جہاد کیا، فتح یاب ہوئے، اب جنہوں نے بعد والوں کو اپنے ٹریننگ دی اور اب یہ جہاد کے میدانوں میں، تو بتاؤ ہیں کیا؟ ہاں، اللہ ان کو، اور اس کے بعد ہم ہیں۔ لیبیا ہمارے ہاتھ سے گیا، عراق ہمارے ہاتھ سے گیا، ایران جانے والا ہے۔ بھول گئے؟ کچھ یاد آ رہا ہے؟ 2 انچ کی زمین فتح نہیں کر پائے آج تک، ہم ہیں، ہم ٹھوک بجا کر مومن۔ اور سنو ذرا بات کو، بند کمروں میں بیٹھ کر ایک بندہ ان کے ایمانوں کا فیصلہ کر رہا ہے جنہوں نے 3 بر اعظموں کو فتح کر کے ہمارے لیے دیا۔ ایک ٹکے بھر کے کمرے میں بیٹھ کر ایک آدمی کن کے ایمانوں پر بحث کر رہا ہے؟ جنہوں نے 3 بر اعظم فتح کر کے۔ اور میرے بھائی، ارطغرل ڈرامہ تمہیں ایسے ہی نہیں دکھایا جا رہا ہے، یہ پلان کا تیسرا سٹیج ہے۔ تمہارے ہاتھوں سے جب ایک مرتبہ، سنو ذرا بات کو، تمہارے والوں کی تاریخ گئی، تمہارے بزرگوں کی تاریخ گئی، تمہارے سامنے دوسرا حصہ آیا، محمد بن قاسم کا بٹا آیا، اسے ڈکیت بنا دیا گیا۔ وہ کس طرح تمہارے ہاں تو بتا دیا گیا تمہیں، وہاں سے لے کے یہاں تک، عرب سے لے کے سندھ تک، تمہارے پاس اسلام اس رستے سے نہیں آیا جو رستہ رسول کے اصحاب، رسول کے اہل بیت کا تھا۔ تمہارے پاس تو اسلام لانے والے صوفی تھے۔ ترکی فتح نہیں ہوتا تو کچھ بھی تمہارے پلے ہوتا؟ وہ سلطنت عثمانیہ تھی جس کے بدولت تم، اچھا، اور وہ محمد بن قاسم جب آیا تھا وہ ہجری کیا تھی؟ موت، انتقال۔ اللہ رب العزت صحابہ کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آپ بھائیوں سے درخواست ہے، آئندہ ہفتے بھی کوشش کیجیے گا، وقت پہ انشاءاللہ جمع ہو جائے گا تو ہم انشاءاللہ اہل بیت کے معرفت کے حوالے سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت توفیق دینے والا، وما علینا الا البلاغ۔